امام زرقانی علیہ الرحمہ آپ لکھتے ہیں اپنی مواہب کے اندر کہ جب حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم پیدا ہوئے تو اس وقت حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کو ردائی ماں کے طور پہ لینے والی سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حاضر ہوئیں، حضور کو دیکھا، ماتھا چوما، سینے سے لگایا اور لگا کے کہا آئی تو ہوں، کیوں نہ خانہ کعبہ کا ہی طواف کرتی جاؤں۔ حضور کو اٹھایا اور رب کے گھر کے چکر کاٹنے لگی۔ کاٹتی کاٹتی جب مکمل ہو گئے تو پھر حجر اسود کی جانب رخ کیا، حجر اسود کے قریب جا کے حجر اسود کو خود بوسہ دیا۔ پھر دل میں خیال آیا کہ حجر اسود کو بوسہ دلواؤں اس پیارے بچے کو۔ جب حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ہاتھوں کو پکڑا اور لگانے لگی سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حجر اسود کے ساتھ، تو پھر دیکھتی کیا ہیں، ارادہ یہ تھا ہاتھ لگاؤں اور پھر اس کے بعد حضور کا چہرہ حجر اسود کے ساتھ لگا دوں۔ کہا میری عقل وہ اس چیز پہ دنگ رہ گئی کہ جتنی بھی دنیا تھی وہ ساری کی ساری حجر اسود کو چومتی تھی، لیکن عجب منظر تھا کہ حجر اسود اپنی جگہ سے نکلا اور میرے حضور کے لبوں کو چومنے لگا۔ تو اس وقت میں نے کہا حلیمہ تو خوش قسمت ہے کہ تیری گود میں رب نے کائنات کی ساری دولتیں ڈال دی ہیں۔ کہا میں نے سینے سے لگایا، لگا کے پھر میں چلی، جو میری سواری کسی کام کی نہ تھی، جب اس سواری پہ بیٹھی وہ لاغر کمزور اونٹنی اب بھاگنے لگی، وہی اونٹنی جو گھنٹوں کا سفر تھا منٹوں میں طے کرنے لگی، کرتی کرتی یہاں تک کہ جو پہلے کی چلی ہوئی دائیاں تھیں ان سے بھی آگے گزر گئی۔ سیدہ حلیمہ کہتی ہیں جب میں حضور کو اپنے گھر لے گئی تو میری کچی کوٹھری تھی، وہ جھونپڑی جس کے اندر روشنی بھی نہیں ہوتی تھی، قحط سالی کا عالم تھا، میرے جانور دودھ نہ دیتے تھے۔ کہا جب میں حضور کو لے گئی اپنی اس کچی کوٹھڑی میں داخل ہوئی، حضور کا اندر جانا تھا کہ وہی کچی کوٹھڑی جس میں اندھیرا تھا روشنیاں ہی روشنیاں پھیل گئیں۔ کہا میں نے عجب منظر دیکھا، ایسی روشنیاں کہ ہر جانب نور ہی نور تھا۔ میں نے کہا یہ ایسا خوش قسمت ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں اجالے ہی اجالے ہو گئے۔ آپ کہتی ہیں میرے گھر میں دودھ نہ تھا، میں نے اپنے خامن سے کہا جاؤ دیکھ کے آؤ، شاید کہ کوئی بکری آج دودھ دے دے۔ کہا میرے خامن گئے، اس نے جا کے جب بکری کو دوہنا چاہا، کہا ایک برتن بھرا، دو بھرے، تین بھرے، میرے گھر کے جتنے برتن تھے وہ سب کے سب بھر گئے لیکن ابھی دودھ نہ ختم ہوا۔ کہا یہ سارا منظر جب میں نے دیکھا تو میں نے رب کا شکر ادا کیا اور میں نے کہا مولا وہ دائیاں تو کہتی تھی یہ غریب اور یتیم ہے، کہا یہ تو یتیموں غریبوں فقیروں کا ملجا و ماوا ہے، اس نے تو آ کے مجھ غریب کی کلی کو بخت لگا دیے ہیں، مجھ غریبنی کی کلی کے اندر ہر جانب نور ہی نور ہے، اور میرے گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہ تھا، میرے گھر میں دودھ نہ تھا، کہا ہر چیز سے مجھے سیر کر دیا، سجدہ شکر کیا اللہ کی بارگاہ میں اور بلند آواز سے یہ کہنے لگی مولا تیرا لاکھ شکر ہے تو نے وہ مجھے دیا ہے جو غریبوں کا آسرا